الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. محترم سامعین اور سامعات، آج کی گفتگو کا موضوع ہے شوہر اور بیوی کے حقوق اور ذمہ داریاں۔ اس سلسلے میں مرد حضرات کی نفسیات، خواتین کی نفسیات، اطاعت کی بنیادیں، سسرالی رشتے کے حقوق اور اسی طرح سے گھر میں شوہر کا کردار، یہ چیزیں بھی زیر بحث آئیں گی۔ ہمارے سماج کی بنیاد جس یونٹ پہ ہے اسے ہم خاندان کہتے ہیں، اور خاندان کی اہمیت غیر معمولی ہے۔ خاندانوں ہی کے ذریعے سے سماج بنتا ہے۔ خاندان کی بنیادیں اگر مضبوط ہوں اور وہ مستحکم ہو، خاندان وہاں سکون ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں، ذمہ داریوں کی ادائیگی ہو، تو اس کے نتیجے میں ایک اچھا سماج بنتا ہے۔ اور جب خاندانی نظام درہم برہم ہو جاتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سماج بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ اسلام نے خاندان کے استحکام پہ بہت زور دیا ہے۔ خاندانی اور عائلی زندگی سے متعلق تفصیلی احکامات قرآن اور حدیث میں ہے۔ زوجین کے ایک دوسرے کے اوپر کیا حقوق ہے، اسی طرح سے دیگر رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، ان کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اور صحیح معنوں میں اگر ان تعلیمات پر عمل کیا جائے تو ہمارے خاندان مثالی ہوں گے، پرسکون ہوں گے، اور وہاں ایک ایسا ماحول ہوگا جہاں صحیح طریقے سے نئی نسل کی پرورش اور اس کی تربیت ہو سکتی ہے۔ شوہر کے حقوق بیوی پر ہیں، بیوی کے حقوق شوہر پر ہیں، اولاد کے حقوق والدین پر ہیں، والدین کے حقوق اولاد پر ہیں، اور اسی طرح سے اور رشتے ناتوں کا حال ہے۔ اسلام نے اس سلسلے میں جو ایک امتیازی بات کہی ہے اور امتیازی پہلو ہے اسلامی تعلیمات کا، وہ یہ ہے کہ حقوق اور فرائض کے درمیان ایک توازن ہے، ایک بیلنس ہے۔ آدمی کو صرف اپنے حقوق کی فکر نہیں کرنی چاہیے بلکہ اپنی ذمہ داریوں کو بھی ادا کرنا چاہیے۔ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے حقوق کے سلسلے میں بہت حساس ہوتے ہیں، اور اگر اس میں کوئی کمی ہو تو ان کو شکایت ہوتی ہے، لیکن اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے سلسلے میں حساس نہیں ہوتے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ حقوق کی بھی اہمیت ہے، فرائض کی بھی اہمیت، ذمہ داریوں کی بھی اہمیت، اور دونوں کو صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہیے، دونوں کا خیال کرنا چاہیے، دونوں کے سلسلے میں حساس رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ روم میں فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے کہ تمہارے جنس ہی سے تمہارا جوڑا بنایا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہیں سکون حاصل ہو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ نے الفت اور محبت رکھ دی۔ زوجین کے درمیان الفت اور محبت اور اپنائیت، یہ جذبہ اللہ تعالیٰ نے رکھا جو بہت ہی قیمتی چیز ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ دونوں اجنبی تھے، الگ الگ خاندانوں سے تعلق تھا،
اور رشتے نکاح کے بعد ان کے درمیان کیسی الفت پیدا ہوتی ہے، کیسی محبت پیدا ہوتی ہے، کیسی اپنائیت پیدا ہوتی ہے، یہ اللہ کی ایک نشانی ہے۔ تو بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ مودت اور یہ محبت، یہ زوجین کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کی اساس ہے، اس کی بنیاد ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں نفسیات کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ مردوں کی نفسیات الگ ہے، عورتوں کی نفسیات الگ ہے۔ جسمانی ساخت کے لحاظ سے بھی دونوں میں بڑا فرق ہے۔ مرد جسمانی لحاظ سے بڑا مضبوط ہوتا ہے، بڑا توانا ہوتا ہے، بڑا طاقتور ہوتا ہے، لیکن عورت اس کے مقابلے میں جسمانی لحاظ سے کمزور ہوتی ہے، اس کے اندر اتنی توانائی نہیں ہوتی ہے، اتنی مشقت وہ نہیں اٹھا سکتی ہے، اور اسی لحاظ سے ذمہ داریاں بھی مقرر کی گئی۔ مرد کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ اس کی جسمانی ساخت، اس کی طاقت، اس کی صلاحیت کے لحاظ سے ہے۔ باہر کے کام اس کے ذمہ ہے، کمانا دھمانا اس کے ذمہ ہے، کسب معاش اس کے ذمہ ہے۔ عورت کے ذمہ اندرون خانہ کی ذمہ داری ہے، اس کی جسمانی ساخت کے لحاظ سے، اس کی طاقت کے لحاظ سے اس کا دائرہ کار ہے۔ نفسیات کے لحاظ سے دیکھا جائے تو مردوں کے اندر ایک نفسیات یہ ہوتی ہے کہ ایک تحکم کا جذبہ ہوتا ہے، کہ اپنا حکم چلانا، اپنی بات منوانا، ایک حاکمانہ انداز، یہ جو ہے مردوں کی نفسیات میں ہے۔ اسی طریقے سے ان کی نفسیات میں غصہ بھی ہے، غصہ بھی ان کو زیادہ آتا ہے۔ ان کی نفسیات میں ایک احساس برتری بھی ہے، وہ اپنے آپ کو اونچا سمجھتے ہیں، برتر سمجھتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان کی نفسیات میں صبر اور تحمل بھی ہے، قوت برداشت بھی ہے، مشکلات کو انگیز کرنا، یہ بھی مردوں کی نفسیات میں ہے۔ کہ نفسیات میں شجاعت اور بہادری بھی ہے، بہادر ہوتا ہے مرد، ہمت ہوتی ہے اس کے اندر، شجاعت ہوتی ہے اس کے اندر، اور انتظامی صلاحیت بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہے۔ عورتوں کے اندر بھی ہے، مردوں کے اندر یہ صلاحیت کافی پائی جاتی ہے۔ تو یہ مختلف نفسیات ہیں جو مردوں کی ہوتی ہے، جن کا لحاظ کرنا چاہیے۔ اس کے بالمقابل اگر عورتوں کو دیکھا جائے تو ان کی نفسیات میں ایک چیز ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں شدت تأثر، انفعالیت، متاثر ہو جانا، غیر معمولی طور سے اثر کو کسی چیز کے قبول کر لینا، یہ جو ہے خواتین کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے۔ تھوڑا سا ان کے مزاج میں عجلت پسندی بھی ہوتی ہے، زیادہ ایک جلد بازی کی جو کیفیت ہوتی ہے، جلد نتیجہ دیکھنا، یہ چیز بھی عورتوں کے مزاج میں پائی جاتی ہے، ان کی نفسیات میں پائی جاتی ہے۔ ان کی نفسیات میں جو خاص چیز ہے وہ شفقت ہے، اور محبت ہے، مودت ہے، نرمی ہے، ہمدردی کا جذبہ ہے۔ یہ خاص طور سے عورتوں کی نفسیات میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ اسی طرح سے ان کے یہاں کفایت شعاری ہوتی ہے، جو کفایت شعاری کبھی کبھی بخل تک پہنچ جاتی ہے۔ بخل تو پسندیدہ نہیں ہے، لیکن کفایت شعاری ہونی چاہیے۔ تو خرچ کے سلسلے میں خواتین محتاط ہوتی ہیں، ان کے اندر صبر بھی ہے، ان کے اندر قناعت بھی ہے، ان کے اندر قوت برداشت بھی ہے۔ قرآن میں تعریف کی گئی فالصالحات قانتات، صالح اور نیک بیویاں وہ ہیں جو فرما بردار ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا صلت المرأۃ خمسہا وصامت شہرہا واطاعت بعلہا واحسنت فرجہا دخلت من ای ابواب الجنہ شاءت، کہ عورت اگر نماز کی پابندی کرے، روزے کی پابندی کرے، پاک دامن ہو،
اور اپنے شوہر کی بات مانے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے گی وہ داخل ہوگی. بہت بڑی بشارت ہے خواتین کے لیے. لیکن اس سلسلے میں جو قرآن اور حدیث میں اصول بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اطاعت جو ہے وہ معروف کے اندر ہوگی. کسی ایسے حکم کی اطاعت نہیں ہوگی جو کہ شرعی لحاظ سے صحیح نہ ہو. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. خالق کی معصیت کا اگر کوئی حکم ہے تو کسی مخلوق کی بات جو ہے وہاں نہیں مانی جا سکتی. تو اطاعت کی جو حدود ہے وہ یہ ہے کہ وہ معروف کے اندر ہوگی, منکر میں کوئی اطاعت نہیں ہو سکتی. جو سسرالی رشتے ہوتے ہیں, رشتہ نکاح کی وجہ سے ایک رشتہ جو قائم ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بہت سی رشتہ داریاں قائم ہو جاتی ہیں. تو عورت اپنے سسرال میں آتی ہے, یہاں اس کی ساس ہے, سسر ہے, شوہر کے بھائی بند ہیں, اس کی بہنیں ہیں, مختلف طرح کے رشتہ دار ہوتے ہیں. اسی طرح سے جو شوہر ہے اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں. تو یہ جو سسرالی رشتے ہوتے ہیں ان کا بھی احترام کرنا, ان کے حقوق کو ادا کرنا اور ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرنا, یہ بھی ایک خوشگوار خاندانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ اس کے اثرات ہماری خاندانی زندگی پر اور ہماری فیملی لائف پر پڑتے ہیں. گھر کے اندر شوہر کا جو کردار ہے وہ بہت اہم ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں, اور مجھے دیکھو میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے باہر بڑا نرم ہوتا ہے اور باہر کے لوگوں کے ساتھ اس کا سلوک بہت اچھا ہوتا ہے اور گھر والوں کے ساتھ اس کا اچھا سلوک نہیں ہوتا ہے, تو یہ بات پسندیدہ نہیں. اسلامی نقطہ نظر سے یہ بات پسندیدہ ہے کہ ہمارا جو تعلق ہے گھر والوں سے بہت اچھا ہونا چاہیے, اور ان کے ساتھ بہت نرمی اور ملاطفت کے ساتھ ہمیں برتاؤ کرنا چاہیے, ان کے حقوق کو ادا کرنا چاہیے, اور ان کے ساتھ ہمدردی اور مواسات کا معاملہ ہونا چاہیے, اور گھر کے کاموں میں ان کا ہاتھ بھی بٹانا چاہیے, اشتراک اور معاونت کا معاملہ ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ گھر میں ہوتے تھے تو گھر والوں کا ہاتھ بھی بٹاتے تھے, ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے. تو یہ معاملہ جو ہے ایک اشتراک کا معاملہ ہے. خاندان کو, گھر کو چلانے کی ذمہ داری دونوں کی ہوتی ہے, اور دونوں کو ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا معاملہ کرنا چاہیے. اس طرح سے ایک اچھا گھر بنتا ہے اور ایک پرسکون فیملی لائف جو ہے وہ وجود میں آتی ہے. باہمی اشتراک اور باہمی تعاون یہ بہت ضروری ہے. اب قرآن اور حدیث کی روشنی میں زوجین کے جو حقوق ہیں اور ان کے جو فرائض ہیں یہ بہت اہم ہے اور ان کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے. ایک بات یہ ہے کہ شوہر کے حقوق بیوی پر ہوتے ہیں اور وہ بیوی کی ذمہ داری ہوتی ہے, اور بیوی کے حقوق شوہر پہ ہوتے ہیں اور وہ شوہر کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. تو اس طریقے سے جب حقوق ہمارے سامنے ہوں گے تو ذمہ داریاں خود بخود سامنے آ جائیں گی کہ یہ جو حق ہوتا ہے کسی کا وہ ہماری ذمہ داری ہے, وہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ اس حق کو ادا کریں. تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیوی کے حقوق کیا ہے, شوہر کے اوپر ایک بیوی کے کیا حقوق عائد ہوتے ہیں. ان کی ایک فہرست ہمیں اپنے نگاہوں کے سامنے رکھنی چاہیے. اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ تو مہر ہے. نکاح کے وقت اس کا تعین ہو جاتا ہے اور اس کی جلد ادائیگی بہتر ہے, اس کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے. بعض معاشروں میں اسے مؤخر کر دیا جاتا ہے اور کافی اس کے اندر تاخیر ہوتی ہے, تو یہ بات مناسب نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً, عورتوں کو خوشدلی کے ساتھ ان کا مہر ادا کر دیں. یہ ان کا حق ہے اور اپنی حیثیت کے مطابق مہر کو رکھنا چاہیے اور اس کو جلد سے جلد ادا کر دینا چاہیے. یہ ایک حق ہے ان کا. دوسرا جو ان کا حق ہے بیوی کا شوہر کے اوپر وہ نان و نفقہ ہے. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوف، معروف کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق کھانے پینے، رہنے سہنے اور اس طرح کی جو ضروریات ہیں اس کا انتظام کرنا، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، اور شوہر کے اوپر یہ بیوی کا حق ہے، اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے اور اس میں کمی کسی طریقے سے نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ دوسرا حق ہے۔ تیسرا جو حق ہے بیوی کا شوہر کے اوپر، وہ اس کے لیے سکنا کا انتظام کرے، رہائش کا انتظام کرے، گھر کا انتظام کرے۔ ظاہر ہے اپنی حیثیت کے مطابق وہ انتظام کرے گا، اور جو بھی حقوق ہیں اس سلسلے میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ بیوی شوہر کی حیثیت سے زیادہ مطالبہ نہ کرے، اس کی حیثیت کو سامنے رکھے، اس کی پوزیشن کو سامنے رکھے، اس کی معاشی حیثیت کو سامنے رکھے، اور اسی کے لحاظ سے اس کا مطالبہ ہونا چاہیے، اس کی خواہش ہونی چاہیے۔ تو تیسرا حق یہ ہے کہ مناسب رہائش کا انتظام بیوی کے لیے یہ شوہر کرے گا، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ چوتھا جو اس کا حق ہے وہ یہ بھی حق ہے کہ شوہر ایک مومنہ کی حیثیت سے اس کی ایمانی اور روحانی تربیت کی بھی فکر کرے۔ وہ انفسکم واہلیکم نارا، جو حقوق ہیں وہ صرف مادی حقوق نہیں ہے، مانوی حقوق بھی ہے، روحانی حقوق بھی ہے۔ تو شوہر کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کے لیے ایک ایسا ماحول بنائے جہاں اس کی روحانی نشوونما اور روحانی تربیت کا سامان ہو، اس کی تربیت کی فکر کرے، اس کی آخرت کو بنانے کی فکر کرے، اس کی جنت کو بنانے کی فکر کرے۔ تو یہ ذمہ داری بھی شوہر کی ہے، اور اس ذمہ داری کو بھی اور اس حق کو بھی اسے ادا کرنا ہے۔ اس کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کی ہر طرح سے حفاظت کرے، ایک امانت ہے وہ، اور ایک قیمتی چیز ہے، اس کی حفاظت کرنا، اس کو ہر طرح سے تحفظ فراہم کرنا اور نقصانات سے بچانا، یہ بھی اس کا حق ہے، اور یہ شوہر کے اوپر ایک ذمہ داری ہے جو اسے ادا کر دے۔ ایک اور اس کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی خیانت نہ کرے، اور اس کی لغزشوں اور اس کی کمیوں کو تلاش کرتا ہوا نہ پھرے۔ بعض مردوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ خواتین کے اندر کیا کمی ہے، کیا ان سے لغزش ہو جائے، اسی کو تلاش کرتے رہتے ہیں، کمیوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ تو یہ بات جو مناسب نہیں ہے۔ تو یہ عورت کا حق ہے کہ اس کے ساتھ کوئی خیانت شوہر نہ کرے اور اس کی کمیوں کے پیچھے نہ پڑے۔ ساتواں حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، دستور کے مطابق ان کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے، اچھا برتاؤ ہونا چاہیے، اچھا معاملہ ہونا چاہیے، جسے ہم حسن معاشرت کہتے ہیں۔ یہ حق ہے، بیوی کا یہ حق ہے، اور شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اس ذمہ داری کو وہ ادا کرے۔ اور اسی طریقے سے اس کا یہ حق ہے کہ اس کو سکون فراہم کرے، یہ بھی اس کا حق ہے، استمتاع بھی اس کا حق ہے، یہ بھی شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اس کا یہ حق یہ بھی ہے کہ اس کو کسی طریقے سے نقصان نہ پہنچائے، کسی طریقے سے اس کی ایذا رسانی نہ کرے، تکلیف نہ پہنچائے، کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس کی وجہ سے اسے تکلیف پہنچے، چاہے وہ جسمانی تکلیف ہو، چاہے وہ نفسیاتی تکلیف ہو۔ تو ہر طرح کی تکلیف سے بچانا یہ بھی اس کا حق ہے اور شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ بات بھی خیال میں رہے کہ جس طرح سے ذمہ داریاں اسی طرح سے حقوق۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جس طریقے سے عورتوں کے اوپر ذمہ داریاں اسی طرح سے ان کے حقوق بھی ہیں۔ تو یہ مماثلت ہونی چاہیے، شوہر کو صرف اس بات کی فکر نہ ہو کہ بیوی میرا حق ادا کرے، بلکہ شوہر کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ بیوی کے تمام حقوق کو ادا کرے۔ دونوں طرف سے معاملہ ہونا چاہیے، جہاں ایک طرف آپ کو اپنے حقوق کی فکر ہے تو وہیں دوسری طرف آپ کو اپنی ذمہ داریوں کی بھی فکر ہونی چاہیے، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اور ایک حق یہ بھی ہے کہ اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو ان کے درمیان عدل ہو،
ان کے درمیان انصاف ہو، ان کے درمیان نا انصافی نہ کی جائے۔ قرآن مجید میں جہاں ایک سے زیادہ شادی کی اجازت دی گئی ہے، وہاں شرط یہ رکھی گئی ہے کہ ان کے درمیان عدل ہو، اور صاف صاف یہ کہا گیا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، یہ اندیشہ ہو کہ تم تعدد کی صورت میں انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک عورت میں اکتفا کرو، ایک سے زیادہ شادی مت کرو۔ اور حدیث میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جس آدمی کی 2 بیویاں ہوں اور وہ کسی ایک کے ساتھ زیادتی کرے تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک کندھا جھکا ہوا ہوگا، اور یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ ناانصافی کرتا تھا، بیویوں کے درمیان عدل نہیں کرتا تھا۔ تو ایک سے زیادہ بیویوں کی صورت میں یہ بھی حق ہے کہ ان کے درمیان عدل ہو، انصاف ہو، جو چیز اپنے بس میں ہے اس میں کوئی فرق نہ کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام ایسی چیزیں جو کہ ایک انسان کی استطاعت میں ہے ان کے درمیان عدل کرتے تھے، اور اس کے بعد کہتے تھے کہ اے اللہ، یہ میرے جو بس میں ہے وہ میں کر رہا ہوں، اور وہ چیز جو میرے بس میں نہ ہو اس پر میرا مواخذہ نہ کرنا۔ تو یہ وہ حقوق ہیں جو بیویوں کے حقوق ہیں شوہروں کے اوپر عائد ہوتے ہیں، اور یہ شوہروں کی ذمہ داریاں ہیں اپنی بیویوں کے تعلق سے جو ان کو ادا کرنی چاہیے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ شوہر کے حقوق بیوی کے اوپر کیا ہے۔ تو اس میں جس طریقے سے مرد کی ذمہ داری تھی کہ حسن معاشرت کا ثبوت دے، اسی طریقے سے حسن معاشرت کا ثبوت بیوی کو بھی دینا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے، اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ دوسرا جو اس کا حق ہے وہ سرپرستی کا حق ہے، الرجال قوامون علی النساء۔ تو قرآن نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ وہ سرپرست ہیں، گھر کے سربراہ ہیں، ان کی بات جو ہے وہ مانی جائے اور ان کے ساتھ اچھا احترام کا معاملہ کیا جائے۔ تیسرا جو حق ہے کہ معروف کے مطابق اگر کوئی حکم دے تو اس کی اطاعت کی جائے، ایسا حکم جو شریعت کے خلاف نہ ہو۔ شریعت کے خلاف اگر ہوا تو وہاں تو اچھے طریقے سے معذرت کر لی جائے گی، لیکن معروف کے حدود کے اندر رہتے ہوئے جو حکم بھی شوہر کا ہو تو اس حکم کو ماننا چاہیے اور اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ اس کے بعد یہ بھی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی پرورش، ان کی صحیح تربیت ہے نا، اس کا خیال جو ہے وہ عورتوں کو کرنا ہے اور اس کو وہ دیکھنا ہے۔ یہ بھی ایک حق ہے، قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو شوہر کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی بیوی کی کچھ تادیب بھی کر سکتا ہے، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن وہجروہن فی المضاجع واضربوہن۔ تو یہ ضرورت کے وقت اس کی بھی گنجائش ہے، اور اس میں بھی بہت سے اسٹیج ہیں، نافرمانی ہے، غیر مناسب رویہ ہے، تو ایسی صورت میں سمجھانا ہے، بجھانا ہے، مختلف تدبیریں اختیار کرنا ہے، اور کبھی ضرورت پڑ جائے تو ہلکی تادیب بھی ہے، لیکن اس میں حدود سے تجاوز کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو یہ بھی ایک حق ہے شوہر کا۔ اسی طرح سے شوہر کا ایک حق یہ بھی ہے کہ گھر سے اگر کہیں جانا ہے تو شوہر کی اجازت سے ہی جانا چاہیے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر اور شوہر کی مرضی کے بغیر کہیں چلے جانا یہ مناسب نہیں ہے۔ تو یہ بھی شوہر کا حق ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے بیوی کہیں نہ جائے۔ اسی طرح سے یہ بھی حق ہے کہ نفلی روزہ اگر رکھنا ہے تو شوہر سے اجازت لیں۔ ظاہر ہے کہ جو فرض روزے ہیں اس میں تو کوئی اجازت کا سوال نہیں پیدا ہوتا، وہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے، اللہ کی طرف سے عائد کیا ہوا فریضہ ہے، رمضان کا روزہ ہے یا کوئی بھی فرض روزہ ہو۔ لیکن اگر نفلی یا مسنون روزہ رکھنا ہے تو اس سلسلے میں شوہر سے اجازت لے کر کے بیوی رکھے۔ شوہر کا یہ حق ہے جس کا لحاظ کرنا چاہیے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ بھی حق ہے کہ شکر گزار ہو،
شوہر محنت کرتا ہے، جتن کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، آرام پہنچانے کے لیے تکلیفیں اٹھاتا ہے، ہر طرح کا انتظام کرتا ہے، تو ایک تشکر کا جذبہ ہونا چاہیے، احسان مندی کی کیفیت ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کبھی کوئی تکلیف پہنچ گئی تو زبان سے اس طرح کی جملے نکل جائیں کہ آپ کی ذات سے تو ہم کو کبھی آرام ملا ہی نہیں، تمام کیے کرائے پہ پانی پھیر دینا یہ مناسب نہیں۔ تو جذبہ تشکر یہ بہت ہی پسندیدہ چیز ہے، احسان مندی ہونی چاہیے۔ اور ملم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا، تو اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ گھر کی دیکھ ریکھ ہے، گھر کی چیزوں کو سنبھالنا ہے، بچوں کو دیکھ ریکھ ہے، یہ تمام چیزیں یہ ذمہ داری ہے، شوہر کا یہ حق ہے۔ اور اسی طریقے سے شوہر کے جو والدین ہیں، ان کے عزیز ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا، یہ بھی بیوی کی ذمہ داری ہے، اور یہ بھی جو ہے ایک حق ہے شوہر کا۔ اور حفاظت، راز کی بھی حفاظت، مال کی بھی حفاظت۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، حافظات ہیں، حفظ، وہ حفاظت کرنے والی ہیں، ہر چیز کی حفاظت کرتی ہیں اور اس کی وہ نگہداشت کرتی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال کرنا چاہیے، اور یہ بھی حق ہے شوہر کا، کہ اس کے مزاج کا لحاظ کیا جائے اور ایسی چیزوں سے احتراز کیا جائے جو اس کو تکلیف پہنچا سکتی ہے۔ یہ دونوں کا حق ہے، شوہر کا بھی یہ حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے کہ ایک دوسرے کے مزاج اور نفسیات کا لحاظ کیا جائے اور ان کو تکلیف نہ پہنچایا جائے، اپنے کسی رویے سے ان کو کسی طرح سے کوئی تکلیف نہ ہو، اس کا بھی خیال کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور شوہر کے حقوق کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کے علاوہ اگر کسی کو سجدے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی سے یہ کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ جو ہے وہ شوہر کا حق ہے اور اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ تو یہ تو الگ الگ حقوق تھے جو کہ شوہر کا حق بیوی پر اور بیوی کا حق شوہر پر۔ کچھ حقوق ایسے ہیں جن کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں الحقوق المشترکہ، مشترک حقوق، ایسی چیزیں ہیں جو دونوں کے اوپر عائد ہوتی ہیں، شوہر کے اوپر بھی عائد ہوتی ہیں اور وہ بیوی کے اوپر بھی عائد ہوتی ہیں، تو یہ مشترک حقوق۔ تو مشترک حقوق میں ایک چیز تو یہ ہے کہ دونوں کو استمتاع کا حق ہے، نسب کا حق جائز ہے، دونوں کا ہے، مشترک ہے۔ جو بچہ ہوگا تو وہ دونوں کی طرف منسوب ہوگا، وہ اس کے والدین ہیں، باپ کی حیثیت سے اس کی طرف انتساب ہوگا، ماں کی حیثیت سے اس کی طرف انتساب ہوگا۔ اسی طرح سے مساہرت کا جو رشتہ قائم ہوتا ہے تو مساہرت کے رشتہ دونوں طرف سے قائم ہوگا۔ کچھ ایسے رشتے ہیں جو عورت کے ہیں اور اس رشتہ نکاح کی وجہ سے قائم ہوتے ہیں، اور ان کے جو رشتہ دار ہیں شوہر کے، وہ مساہرت کی وجہ سے وہ قریبی رشتہ دار قرار پاتے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہوتی ہے یہ بھی مشترک ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جو حسن معاشرت کی بات ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو خاندان کی یونٹ ہے اس کی بنیاد مودت اور محبت ہے۔ یہ صرف قانونی لحاظ سے یہ یونٹ نہیں چل سکتی، یہاں آگے بڑھ کر کے حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے، آگے بڑھ کر کے تعاون کا مظاہرہ کرنا ہے، اپنے قانونی جو فرائض ہے اس سے آگے بڑھ کر کے خدمت کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک فہرست بنا لیا کہ ہماری بس یہ ذمہ داری، اس کے علاوہ کچھ نہیں، شوہر ایک فہرست بنا لے اور بیوی ایک فہرست بنا لے، تو اس سے وہ مستحکم خاندان نہیں بنتا جو اسلام بنانا چاہتا ہے۔ یہاں تو محبت ہے، یہاں تو مودت ہے، یہاں تو قربانی کا جذبہ پیدا کرنا ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا جذبہ پیدا کرنا ہوگا، اور ایک دوسرے کو آرام پہنچانے کی کوشش کرنی ہوگی، اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں سے بڑھ کر کے کام کرنا ہوگا۔ تو یہ بات بہت اہم ہے کہ ہمارے درمیان حسن معاشرت ہو اور ایک مودت ہو، مودت
اور محبت کا جذبہ ہو، الفت کا جذبہ ہو، اور ہر طرح سے ایک دوسرے کو آرام پہنچانے کی ہم کوشش کریں۔ مشترک حقوق میں توارث بھی ہے۔ شوہر کا اگر انتقال ہو جائے تو بیوی وارث ہوگی، اب بیوی کا انتقال ہو جائے شوہر وارث ہوگا۔ مشترک چیز ہے یہ بھی وارث ہوتی ہے، وہ بھی وارث ہوتا ہے، اور ان کا حق متعین ہے۔ شوہر کا کیا حق ہے بیوی کے ترکے میں، بیوی کا کیا حق ہے شوہر کے ترکے میں، قرآن نے اس کو متعین کر دیا ہے۔ اسی طرح سے ایک مشترک چیز یہ بھی ہے کہ غلطیوں کو نظر انداز کیا جائے۔ انسان سے غلطی ہو گئی، انسان تو غلطیوں سے بنا ہوا ہے، تو شوہر کو چاہیے کہ بیوی سے کوئی کوتاہی ہو جائے اس کو معاف کرے، اس کو نظر انداز کرے۔ بیوی کو چاہیے کہ شوہر سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس کو نظر انداز کرے، خوردہ گیری نہ ہو، دوربین لے کر کے ایک ایک چیزوں کو دیکھنے اور پکڑنے کی کوشش نہ کی جائے۔ ایک چیز ہو سکتا ہے کہ آپ کو ناپسند ہو، بہت سی چیزیں آپ کو پسند آئیں گی، تو اس طریقے سے صرف نظر کرنا، درگزر کرنا، یہ دونوں کی ذمہ داری، شوہر کی بھی ذمہ داری ہے اور بیوی کی بھی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح سے دونوں کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ خوشی کی کوئی بات ہو تو شریک ہو۔ جیسے مان لیجئے کہ اگر بیوی کے رشتے میں کوئی بات ہو گئی تو شوہر بھی اس خوشی کو محسوس کرے، شوہر کے رشتے میں کوئی خوشی کی بات ہوتی ہے بیوی بھی اس کو محسوس کرے، ایک جذباتی لگاؤ ہونا چاہیے۔ جب اس طرح سے وجدانی اشتراک اور مشارکت ہوتی ہے تو خاندان کے اندر بڑی خوشگواری پیدا ہوتی ہے اور آپس کے جو تعلقات ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں۔ مشترک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ نیکی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کیا جائے۔ شوہر بیوی کا تعاون کرے، بیوی شوہر کا تعاون کرے، دین کے کاموں، امر بالمعروف کا کام، نہی عن المنکر کا کام، دعوت کا کام، اصلاح کا کام، تحریک کا کام، دین کی اشاعت کا کام، تو اس میں ایک دوسرے کے متعاون بنے۔ شوہر اگر وقت دیتا ہے دینی کام کے لیے، دعوتی کام کے لیے، تو بیوی کو شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ بیوی اگر وقت دیتی ہے، خواتین میں کام کرتی ہے، شوہر کو شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے، ہمت افزائی کرنا چاہیے اور تشجیع کرنی چاہیے اور ہمت بڑھانی چاہیے، حوصلہ بڑھانا چاہیے۔ یہی چیز تو کام آنے والی ہے اللہ کے ہاں اور ہماری آخرت کو بنانے والی ہے۔ تو یہ ہمارے درمیان فضا ہونی چاہیے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ گناہ کا کوئی کام ہو اور اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام ہو تو نہ اس میں تعاون ہوگا، نہ اس میں اشتراک ہوگا، بلکہ وہاں سمجھانے کی کوشش ہوگی اور باز رکھنے کی کوشش ہوگی۔ اسی طریقے سے رازوں کی حفاظت دونوں کی ذمہ داری، شوہر بیوی کے رازوں کی حفاظت کرے، بیوی شوہر کے رازوں کی حفاظت کرے۔ خوشگوار خاندانی زندگی اور فیملی لائف کے لیے یہ بہت ضروری چیز ہے اور اس کا جو ہے وہ لحاظ کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ بھی دونوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کے درمیان مخلصانہ مودت ہو اور محبت ہو، الفت ہو، ایک دوسرے کے ساتھ اپنائیت کی کیفیت ہو۔ ایک اور ذمہ داری ہے کہ گھر کو چلانے کے لیے اور اپنے معاملات کو انجام دینے کے لیے ایک دوسرے سے مشورہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ رائے لیں، ناصحانہ تعلق ہو، مشاورت کی فضا ہو، اپنے معاملات کو مشورے سے حل کریں۔ ٹھیک ہے شوہر سرپرست ہے، ذمہ دار ہے، لیکن اسے چاہیے کہ معاملات کو طے کرنے میں اپنی بیوی سے مشورہ کرے، اس کی رائے لے، تو اس سے اور زیادہ اعتماد پیدا ہوگا۔ اسی طرح سے کوئی کام اگر بیوی کو انجام دینا ہے تو شوہر سے مشورہ کرے، تو اس سے بہت اچھا ایک ماحول بنتا ہے، باہمی مشاورت کی فضا ہوتی ہے، تحکمانہ فضا نہیں ہوتی ہے۔ تو اس کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ مشورے سے اپنے معاملات کو انجام دیا جائے۔ اور مشترک ایک چیز یہ بھی ہے کہ حقوق اللہ کی رعایت میں اور حقوق اللہ کی ادائیگی میں ہم ایک دوسرے کے مددگار، ہم جنت میں اکیلے نہ جائیں، جنت میں اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے کر کے جائیں۔ ہم نماز کی پابندی کریں تو ہماری بیوی بھی نماز کی پابند ہو، عورت اگر نماز کی پابند ہے، شوہر بھی نماز کے پابند ہو، بچے بھی نماز کے پابند ہو، تو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں ہم ایک دوسرے کا
تعاون کریں۔ تو اس طریقے سے یہ چند باتیں ہیں جو کہ حقوق الزوجین کے تعلق سے، شوہر کے حقوق، بیوی کے حقوق، پھر دونوں کے درمیان جو مشترک چیزیں ہیں ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ ان چیزوں کا اگر لحاظ کیا جائے تو اس بات کی امید ہے کہ ہمارا جو خاندان ہے وہ مثالی خاندان ہوگا، اس کے اندر استحکام ہوگا، اس کے اندر محبت کی فضا ہوگی، اور اس ماحول میں جو نئی نسل کی پرورش ہوگی تو ان کی جو ایمانی اور روحانی تربیت ہے وہ ٹھیک طریقے سے ہوگی، اور یہ ایک اسلام کی دعوت کا بھی ذریعہ ہوگا۔ ہمارا خاندان جب مثالی ہوگا تو دوسرے لوگوں کے لیے بھی وہ نمونہ بنے گا، اور وہ بھی سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ کن تعلیمات کی وجہ سے اس طرح کا خاندان ہے جہاں آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں ہے، محبت ہے، اپنائیت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی کیفیت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کی ان تعلیمات پر جو خاندانی زندگی کو مستحکم کرنے کے تعلق سے ہیں عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر مولانا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ مولانا اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ تھا کہ جیسا کہ ہم لوگ ابھی بیرون ملک میں گلف کو آتے ہیں تو شریعت کے مطابق بیوی سے دور رہنے کی مدت کیا ہے؟ کتنے وقت تک ہم دور رہ سکتے ہیں، یا کتنے وقت میں چھٹی لے کر جانا چاہیے، یہ ایک۔ اور دوسرا سوال، اگر بیوی راضی نہ ہو تو کتنی مدت ہے؟ اگر وہ راضی رہیں اگر 1 سال 2 سال کے لیے تو کیا یہ جائز ہے سر؟ وہ کہیں کہ 2 سال کے بعد بھی آپ وہیں چلے جا سکیں۔ جزاک اللہ۔ جی 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 جی۔ دیکھیے اس سلسلے میں کوئی متعین مدت تو نہیں ہے، لیکن اس سلسلے میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ شوہر اور بیوی رضامندی سے اس طرح کے معاملات کو طے کر سکتے ہیں۔ اس میں شریعت کی طرف سے کوئی رکاوٹ کی بات نہیں ہے، کوئی لگا بدھا اس کا وہ طریقہ نہیں ہے۔ بعض آثار میں یہ بات ملتی ہے کہ جب صحابہ کے دور میں اس طرح کی ذمہ داریاں تھی، فوجی اور سرحدوں کی حفاظت، اس پر لوگ جاتے تھے تو اس میں مشورہ کیا خواتین سے کہ بھائی کتنی مدت تک جو ہے اس طرح کی دوری ہو سکتی ہے، تو اس میں جو ہے 6 مہینے کی یا اس طرح کی بات آئی تو اس کا لحاظ کرتے تھے۔ لیکن یہ کوئی ایسا لگا بدھا وہ نہیں ہے، اس کا تعلق جو ہے افراد کے لحاظ سے الگ الگ ہو سکتا ہے اور خاندانوں کے لحاظ سے الگ الگ ہو سکتا ہے۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ چونکہ بیوی کا یہ ایک حق ہے یہ کہ شوہر جو ہے اس کی خواہشات کی تکمیل کرے اور اس کا لحاظ رکھے، اس لیے بیوی کی رضامندی اس سلسلے میں ضروری ہے۔ اور باہمی رضامندی سے کوئی بھی مدت ہو سکتی ہے، سال بھی ہو سکتی ہے، 1.5 سال بھی ہو سکتی ہے، 2 سال بھی ہو سکتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اصل چیز اس میں باہمی رضامندی اور ایک دوسرے کے ساتھ مفاہمت ہے، یہ اصل چیز ہے۔ جزاکم اللہ خیر مولانا محترم۔ مولانا محترم ایک سوال چیٹ باکس میں آیا ہے کہ جی ایک ہسبینڈ ہے، شوہر ہیں، وہ اپنے وائف کو، اپنی بیوی کو، ہاؤ شوڈ اے ہسبینڈ ہینڈل اے اسٹبن وائف who is religious but is ignorant about the rights and responsibilities towards her husband. She thinks women are free to do as they like in the modern world and observing parda is not compulsory. جی مولانا ہوتا ہوں۔ اب اگر کوئی ایسی صورتحال ہے تو وہاں مسئلہ یہ ہے کہ ناواقفیت ہے، اور ناواقفیت ہے تو ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے، ان کو سمجھانا ہے، ان کی تربیت کرنی، اور ظاہر ہے کہ بالکل اچانک ایسا نہیں ہو پائے گا، اس کے لیے وقت لگے گا، ذہن بنانا پڑے گا، اس لیے کہ مختلف ماحول ہیں، مختلف ماحول سے خواتین بھی آتی ہیں، مرد بھی آتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ خاتون کسی آزاد ماحول سے آئی ہوں اور ان چیزوں کی اہمیت سے وہ واقف نہ ہو، تو تھوڑا صبر کے ساتھ کام کرنا پڑے گا اور ان کی تربیت کرنی پڑے گی، ان کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا، ان کو کتابیں فراہم کرنی ہوں گی، کیسٹس دینے ہوں گے اس طرح کے کہ ان کو سن کر کے ان کے اندر جذبہ پیدا ہو دینی تعلیمات پر عمل کرنے کا، حجاب کے احکام پر عمل کرنے کا، قرآن سے ان کو جوڑیے کہ سمجھ کر کے قرآن پڑھیں، وہ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیں، نماز کی پابندی کریں، سیرت کا مطالعہ کریں، صحابیات کی زندگیاں جو ان کے سامنے رکھی جائیں۔ تو یہ مسلسل کوشش کرنا ہوگا اور محنت کرنا ہوگا صبر کے ساتھ، اس میں عجلت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے،
اور اس طریقے سے کوشش کی دی جائے اور اللہ سے دعا بھی ہو تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وہ ذہنوں کو بدلنے والا ہے، مزاج کو بدلنے والا ہے اور تبدیلی آئے گی. جزاکم اللہ خیر مولانا محترم. مولانا محترم ایک اور سوال آیا ہے. جی آج کل ٹین ایج کے بچوں کی پرورش بہت مشکل ہو گئی ہے. ہم والدین کیسے ان کی رہنمائی کریں؟ جی. ہاں، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس لیے کہ آج کل جو ہے بچوں کو بگاڑنے والی چیزیں بہت ہیں، خراب کرنے والی چیزیں بہت ہیں. اب ان کے ہاتھ میں ملٹی میڈیا موبائل ہے اور میڈیا کے ذریعے سے مختلف چیزیں ان کے سامنے آتی ہیں. تو بچوں کی تربیت کرنا یہ بڑا ایک نازک مسئلہ ہے. تو اس سلسلے میں ہم کو بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اور بالکل شروع سے توجہ دینے کی ضرورت ہے، بچپن ہی سے توجہ دینے کی ضرورت ہے. بالکل آغاز ہی سے بچوں کے اوپر ہر چیز کا اثر پڑتا ہے. تو ہم گھر کے ماحول کو ایسا بنائیں کہ ان کا جو بچپنا ہے وہ ایک روحانی اور ایمانی ماحول میں گزرے اور تمام چیزیں ان کے سامنے ایک اچھے انداز سے لانے کی کوشش کرے. شروع ہی سے اللہ کی محبت، رسول کی محبت پیدا کریں، قرآن سے تعلق ان کا پیدا کریں، نمازوں کی پابندی کریں، مسجد میں ان کو لے جائیں. اور اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے بچوں کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ بہت اثر پڑتا ہے. اس کا برے بچوں کے ساتھ اگر وہ رہیں گے تو اسی طرح کے اثرات ان کے اوپر پڑیں گے. تو صحبت کا بہت اثر پڑتا ہے. تو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اچھے بچوں ہی کے ساتھ ان کو رکھیں اور برے بچوں کی صحبت سے ان کو بچائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اجتماعیت ہے اس سے ان کو جوڑیں. عیسائیوں کے بچوں سے جوڑیں، چلڈرن سرکل سے جوڑیں. اچھے بچے جو صالح بچے ہیں، نیک بچے ہیں، ظاہر ہے کہ بچوں کا اثر بچوں پہ زیادہ ہوتا ہے. ہم جولی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے اثر کو قبول کرتے ہیں. تو اس طریقے سے ان کو جوڑ دینا چاہیے ایسی تنظیموں سے، ایسی اجتماعیت سے جہاں بچوں کی صحیح تربیت ہوتی ہے، ان کی صحیح رہنمائی ہوتی ہے اور غلط چیزوں سے ان کو بچانے کی کوشش ہوتی ہے. ان کے لیے دعا بھی کرتے رہیں. تو برابر کوشش کریں، برابر محنت کریں اور کبھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کب دل بدل دے گا ہم نہیں جانتے ہیں، ہمیں برابر کوشش کرنے کی. انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرن مولانا محترم. مولانا محترم ایک اور سوال آیا ہے. میں سامعین سامعات سے گزارش کرتا ہوں آپ ہینڈ ریز بھی فرمائیں، کہ ہینڈ ریز بھی کریں. اور جہاں تک خواتین کا سوال ہے، خواتین ہیں وہ پوسٹ کر سکتی ہیں. مرد حضرات آپ پوسٹ کرنے سے ذرا گریز کریں اور براہ راست مولانا سے کہیں آپ پوچھیں سوالات. جی مولانا محترم ایک سوال یہاں پر یہ ہے کہ زوجین میں سے کوئی ایک زیادہ ایموشنل ہے، مثلا بیوی زیادہ ایموشنل ہے یا شوہر، اور دوسرے اتنا ایموشنل نہیں ہے، جذباتی نہیں ہے، تو ان کے ایموشنز کو بیلنس کس طرح سے کرنا ہے؟ دیکھیے، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فطری ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے الگ الگ مزاج پیدا کیا ہے لوگوں کا. تو بعض لوگ زیادہ ایموشنل ہوتے ہیں اور جلدی سے جذبات میں آ جاتے ہیں، ان کے اندر تاثر زیادہ ہوتا ہے. بعض لوگوں کے اندر اتنا بھی نہیں ہوتا ہے. تو اگر بیوی کے اندر زیادہ یہ کیفیت ہے، ایموشنل ہے، تو ہم کو اس کا لحاظ کرنا ہوگا، مزاج کی رعایت کرنا ہوگا. اور مزاج کی رعایت کرتے ہوئے دھیرے دھیرے ہم دیکھیں گے تو پھر تبدیلی اس میں آئے گی. ہم اچانک اگر چاہیں گے کہ وہ بدل جائے تو یہ بات مناسب نہیں ہے. تو شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے جذبات کا خیال کرے اور بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کے جذبات کا خیال کرے. آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات سے کس طرح سے معاملہ کرتے تھے اور کس طریقے سے ان کے ساتھ اپنائیت کا اظہار کرتے تھے، محبت اور مودت کا اظہار کرتے تھے. کوئی چیز ہو تو اسے برداشت کرتے تھے. تو اسی طریقے سے ہمیں تھوڑا صبر کرنا ہوگا اور انگیز کرنا ہوگا، تحمل سے کام لینا ہوگا. بیوی اگر ایموشنل ہے تو ٹھیک ہے، ہم کوشش کریں کہ ان جذبات کو ایک اچھا رخ دے دیں اور وہ جو جذبات ہیں ان کا رخ صحیح طریقے سے پوزیٹیو انداز سے جو ہے اس کو موڑنے کی کوشش کریں. اچانک تو کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے. تو مزاج کی رعایت یہ بہت ضروری ہے، اس کا لحاظ کرنا چاہیے. کیا ہے وہ جو حدیث کا شعر ہے، خیال خاطرے احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو.
माशा जी, जज़ाकल्लाह खैर। जी शेख साहब, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जरा अनम्यूट करें शेख साहब ने। जी मुस्तफ़ा भाई, थोड़ा शेख साहब का अनम्यूट करें। जी किया मैंने. आई सेंड द अच्छा, रिक्वेस्ट. ही हैज टू अनम्यूट हिमसेल्फ. या जनाब शेख साहब, आप अनम्यूट करें। जी जी, पूछिए। जी जज़ाकल्लाह। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि मौलाना, कैसे हैं, खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। जी जी, अभी एक सवाल ये है कि अगर आप जैसा मिडल ईस्ट में हैं यहाँ पर, अगर आपको जो है ना आपके कैरियर में मुस्तकबिल में अगर मगरबी ममालिक जाने का जो है अगर मौका मिले, तो वहाँ पर जाके सेटल होकर अगर आप जैसा माइग्रेशन है या ग्रीन कार्ड वगैरह का ऑप्शन है, आप वहाँ जाके फैमिली के साथ, तो अब जैसा अहलिया का अगर ये नजरिया है कि भाई अगर हम वहाँ जाएंगे तो बच्चों का जनरेशन हमारे हद तक रहेगा, फिर फ्यूचर में क्या रहेगा वहाँ के माहौल के हिसाब से। यहाँ पर फिर भी जो है ना, यानी मस्जिदें हैं, अज़ाएं हैं, माहौल दीनी माहौल है, तो आपका क्या जो है ना इस पे एडवाइस है, जरा बताइए। हाँ देखिए, ये बहुत बड़ा ये खतरा है, ये मगरबी ममालिक में जो माहौल है और जिस तरीके से वहाँ आज़ादी है, तो उसका असर ये होता है कि जो वहाँ नौजवान नस्ल है वो बहुत ही मुतासिर हो जाती है और उसके बिगड़ने के चांसेस होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है और ये एक रिस्क है। अगर कोई आदमी वहाँ मुंतकिल होने का फैसला करता है तो उसमें बच्चों के लिए और नई नस्ल के लिए ये खतरा है। तो इस बात का अंदाज़ा सही तरीके से कर लेना चाहिए। वहाँ बाज़ मकामात ऐसे हैं जहाँ पे इस्लामी सेंटर्स हैं और इस्लामी तंजीमें काम कर रही हैं और एक अच्छा माहौल है। अगर इस तरह की जगह हों जहाँ हम अपने बच्चों को महफूज रख सकते हैं, उनके लिए अच्छा इंतज़ाम है, तो ठीक है, वरना एहतराज करना चाहिए। और ये भी एक ज़रूरत है कि मगरबी ममालिक में इस्लाम की दावत का काम किया जाए और इस्लाम के इरशाद का काम किया जाए। तो ये एक तरफ ये ज़रूरत भी है और दूसरी तरफ ख़तरात भी हैं। तो दोनों को सामने रख करके फैसला जाहिर है कि कोई जनरल नहीं किया जा सकता है। अलग अलग लोगों के हालात कैसे हैं, कहाँ जाना चाहते हैं वो, और वहाँ किस तरीके का माहौल मिलेगा, वो सब सामने रख करके ही आदमी फैसला करे और जाने से पहले अच्छी तरह से इस्तिखारा करे। और अगर अल्लाह ताला की तरफ से ये बात दिल में आती है कि जाना खैर का बाइस होगा, तभी जाने का फैसला करें, वरना हत्तल इम्कान बचने की कोशिश करनी चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर मौलाना मोहतरम। मौलाना मोहतरम, एक चैट बॉक्स में एक सवाल आया है। अ, जी, पहली पहली शादी में बेवा और बड़ी उम्र की खातून का इंतखाब कैसा है? पहली शादी में जी जी मौलाना पहली मोहतरम। शादी में अगर उम्र ज्यादा है शौहर से बीवी की और बेवा है तो कोई बात नहीं, इसलिए कि ये तो खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शादी तो ऐसे ही हुई। हजरत खदीजा से आपने शादी किया, वो बेवा भी थी और आपसे उम्र में जो है वो ज्यादा भी थी। इसमें तो कोई बात नहीं है। बुनियादी जो चीज है, हमें जो सामने रखना चाहिए और जो आमतौर से चीज नजरअंदाज हो जाती है, वो ये है कि औरत दीनदार होनी चाहिए। हदीस में बहुत साफ साफ कहा गया है कि किसी औरत से शादी की जाती है तो उसकी चंद वजूहात हैं। माल की वजह से, जमाल की वजह से, खानदान की वजह से, दीनदारी की वजह से। फजफर बेजात दिन, तो उसमें कहा गया कि तुमको तरजीह देना चाहिए दीनदारी को। और आज सूरत हाल ये है कि हम रिश्ता तय करने में तमाम चीजों का ख्याल करते हैं, दीनदारी को नजरअंदाज कर देते हैं। इस पर कोई हर्ज नहीं है कि पहली शादी किसी बेवा से की जाए, उम्र में ज्यादा हो, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन शर्त ये है कि दीनदार खातून हो, अल्लाह से डरने वाली खातून हो, उसका जो है दीनी बैकग्राउंड हो। ये सब चीजें अहमियत की हामिल है, उनको सामने रखना चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर मौलाना मोहतरम। मौलाना मोहतरम, एक सवाल आया है कि शौहर हैं, शौहर ने बीवी को इजाजत दी है कि काम कर सकते हैं, क्या शौहर को हक है बीवी को उसकी तनख्वाह, सैलरी मांगने की?
جی ہاں دیکھیے، یہ جو ہے عورت کام کر سکتی ہے، اور وہ پابند رہے گی اسلامی حدود کے اندر رہتے ہوئے، حجاب کا لحاظ کرتے ہوئے، ان تمام چیزوں کا لحاظ کرتی وہ کام کر سکتی ہے۔ البتہ یہ ہے کہ عورت اگر کام کرتی ہے تو اپنی سیلری کے وہ مالک ہے، جو وہ کماتی ہے اس کی وہ مالک ہے، اور اپنی مرضی سے وہ جو چاہے اپنے شوہر کو دے، جو چاہے نہ دے، اس کے اوپر دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا ہے۔ وہ اس کی ملکیت ہے، اور اس ملکیت پر تصرف کرنے کا اس کو پورا پورا اختیار ہے۔ جزاکم اللہ خیر مولانا۔ جی سامعین سامعات، اور کچھ سوال، اہم سوالات ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی نثار احمد صاحب، مصطفیٰ صاحب ذرا انمیوٹ کریں، نثار صاحب، جزاکم اللہ۔ جی نثار صاحب ریکویسٹ بھیجا میں، آپ انمیوٹ کریے اپنا۔ جی نثار صاحب انمیوٹ فرمائیں۔ ٹھیک ہے، جب تک نثار صاحب کا سوال نہیں آتا، ایک سوال چیٹ باکس میں آیا ہے مولانا محترم۔ جی رشتوں کے انتخاب میں کاسٹ کو دیکھا جاتا ہے، کاسٹ کے کیا اہمیت ہے اسلام میں، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ جی جزاک اللہ۔ اچھا، دیکھیے، اسلام میں تو کوئی کاسٹ کا تصور نہیں، سب لوگ برابر ہیں۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی، تو ہمارے ہاں اسلامی نقطۂ نظر سے اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ کس کا تعلق کس خاندان سے ہے، کس کا تعلق کس خاندان سے۔ فرق پڑتا ہے تو صرف دینداری کے لحاظ سے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ بر صغیر ہند میں ہندو معاشرے سے متاثر ہو کر کے مسلمانوں کے اندر یہ چیز رائج ہو گئی ہے کہ وہاں بھی ذات اور برادری کا تصور ہے۔ ذات برادری کا کوئی تصور جو ہے اسلام میں نہیں ہے، سب برابر، تمام اہل ایمان برابر ہے۔ شادی بیاہ میں اس بنیاد پر کوئی فرق نہیں کرنا چاہیے، کسی کی شادی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اس میں کاسٹ کوئی چیز نہیں ہے۔ البتہ اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ چونکہ شادی جو ہوتی ہے ایک خاندان کی بنیاد ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے سے زندگی بھر ایک ساتھ رہنے کا فیصلہ ہوتا ہے، تو مختلف چیزوں کی رعایت کی جاتی ہے کہ مزاج میں یکسانیت ہو، اور مختلف پہلوؤں سے معاشرتی لحاظ سے یکسانیت ہو، تاکہ مل جل کر کے رہنے میں آسانی ہو۔ تو اس حد تک کوئی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی جائز ناجائز کا مسئلہ نہیں ہے۔ کاسٹ سسٹم یہ اسلام میں ہے ہی نہیں، برادری واد کو بالکل ختم کرنا چاہیے۔ اور مسلمانوں میں خاص طور سے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر یہ دو چیزیں بہت خراب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ برادری کی بنیاد پر اونچ نیچ کا تصور ہے، اور دوسرے مسلک کی بنیاد پر بڑا تعصب ہے ایک دوسرے کے خلاف۔ یہ دونوں چیزیں جب تک ختم نہیں ہوں گی، مسلمانوں کے اندر اتحاد اور یکجہتی اور ان کو اکٹھا کرنا یہ بڑا مشکل کام ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر مولانا محترم۔ جی نثار میوٹ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو؟ کر لیا میں۔ السلام علیکم جی ورحمۃ اللہ۔ جی والسلام ورحمۃ اللہ۔ میرا سوال، میرے بنیادی طور پہ دو سوال ہے، دو سوال اس کے اندر آپ کی رہنمائی چاہیے۔ تمام عام لوگوں کے لیے عام طور پہ یہ مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک آدمی ہے، اس کے پاس کافی مال و دولت بھی ہے، اچھی استطاعت بھی اچھی ہے، لیکن لمبے عرصے سے اس کی بیوی بیمار ہونے کی وجہ سے، یا بیوی کی حالت اس حالت کی نہیں رہی کہ جس میں وہ اس کے جنسی تسکین کو پوری کر سکے، اس حالت میں وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کو ڈر یہ ہے کہ بیوی سے ڈر ہے، بیوی سے گھر کے مسائل کا ڈر ہے، اولاد سے اختلافات کے ڈر ہے۔ اس کی وجہ سے وہ برائی کی طرف جا رہا ہے، لیکن ایسے لوگ دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ برائی کی طرف برے کا دوسرے طریقے سے برے کام کر رہے ہیں، لیکن وہ ہمت نہیں کر پاتے۔ یہ ایک ہے، اس میں وہ خود کس حد تک ذمہ دار ہے۔ دوسری طرف اور اس کے گھر والے اگر وہ کرنا بھی چاہے، اس کے پاس انہیں برابر انصاف بھی کر سکتا ہے، سب چیزیں اس کے پاس ہے، لیکن کرنا چاہے تو اگر گھر والے ساتھ نہیں، مثال کے طور پہ بیوی سے جھگڑا ہے، بیوی سے جھگڑے کا ڈر ہے، بیوی مطلب خلاف ہو جاتی ہے، بچے خلاف ہو جاتے ہیں، اس صورت میں بچے بیوی اس کے برائی میں کس حد تک ذمہ دار ہے،
یہ دونوں پہلوؤں کے اوپر اگر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے تو جزاک اللہ خیر۔ جی، یہ ایک اہم معاشرتی مسئلہ ہے، سماجی مسئلہ ہے ہمارے سماج کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ جو ہے، آپ یہ دیکھیں گے کہ وہاں عربوں کے اندر یہ مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ جی وہاں ایک سے زیادہ شادی کا رواج ہے، وہاں کوئی دقت نہیں ہے، شادی ہوتی ہے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں چونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہندوانہ رسم اور رواج کے نتیجے میں ہمارے یہاں پائی جاتی، اسی میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، ایک سے زیادہ شادی کی اجازت اسلام نے دی ہے، اللہ کے رسول نے خود شادی کی ہے، اور اس میں صرف شرط یہ رکھی گئی ہے کہ عدل ہونا چاہیے، ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ تو ایک آدمی اگر عدل کر سکتا ہے، انصاف کر سکتا ہے، اسے ضرورت بھی ہے، تو اس کو جو ہے شادی کرنی چاہیے، اور اس سلسلے میں بیوی کو یا اولاد کو رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ تو ایک تو ان لوگوں کی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے کہ ایسی جو بیویاں ہیں ان کی کاؤنسلنگ کی جائے، ان کو سمجھایا جائے، ان کو بتایا جائے، اسلامی تعلیمات سے متعارف کرایا جائے، بچوں کو بھی سمجھایا جائے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ان کو ان کا مزاج کو بدلنے کی کوشش کی جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی سمجھایا جائے کہ اگر آپ رکاوٹ ڈالیں گے اور اس کی وجہ سے آدمی گناہ کا شکار ہوتا ہے، برائی کی طرف جاتا ہے، تو آپ بھی اس کے ذمہ دار ہیں۔ ٹھیک ہے، آدمی تو مواخذے سے نہیں بچے گا، اسے تو باہر کے برائی سے بچنا ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو جو لوگ اس سلسلے میں سبب بنتے ہیں اور ذریعہ بنتے ہیں، وہ بھی اس کے ذمہ دار ہوں گے، یہ احساس بھی دلانے کی ضرورت ہے۔ تو بنیادی مسئلہ جو ہے یہ ایجوکیٹ کرنے کا ہے، سمجھانے بجھانے کا ہے، کاؤنسلنگ کرنے کا ہے، ایسے لوگوں سے ملاقات کر کے سمجھایا جائے، جو بااثر لوگ ہیں وہ لوگ جو ہے ان سے ملاقات کریں، ان کی ذہن سازی کریں اور ان کو تمام باتیں بتائیں۔ اس کی ضرورت ہے، اور ظاہر ہے کہ اس طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنا چاہیے۔ ایک سے زیادہ شادی کرنا اسلام میں یہ کوئی ناپسندیدہ نہیں ہے، بلکہ اس کی اجازت دی گئی ہے، اور عدل کی شرط کے ساتھ اجازت دی گئی۔ تو سمجھانے بجھانے کا معاملہ ہے یہ۔ جزاکم اللہ خیر مولانا محترم۔ جناب جعفر صاحب، ہمارے پاس کتنا وقت باقی ہے ابھی؟ مولانا محترم جی جی جعفر سوال ہو صاحب، گئے تو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ 2 سوالات باقی ہیں مولانا محترم، انشاءاللہ لیں گے ہم اس کو۔ جی جی، اس میں سے ایک سوال ہے مولانا کہ ہمارے معاشرے میں کئی لڑکیاں بیوہ، طلاق یافتہ اور کنواری بیٹھی ہیں، شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں، تو اس مسئلے کا کیا حل، مناسب حل بتا سکتے ہیں؟ دیکھیے، مطلقہ اور بیوہ عورتیں ہمارے معاشرے میں ہیں، شادی ان کی نہیں ہو پا رہی ہے، تو اس کا بھی ایک بہترین حل جو ہے وہ تعدد ازدواج ہے، اور ایک سے زیادہ شادیوں کی جو اجازت دی گئی ہے اس کی مصلحتوں میں سے ایک مصلحت یہ ہے کہ اس طرح کی جو خواتین ہیں ان خواتین کو بھی ایک رشتہ مل جائے، اور وہ ایک پناہ میں آ جائے، ان کا بھی گھر بس جائے۔ تو اگر ہمارے معاشرے میں یہ چیز رائج ہو جائے کہ بھائی اس طرح کی جو خواتین ہیں ان سے شادی کی جائے، اور ایک سے زیادہ شادیوں کا رواج ہو، تو اس طرح کے بہت سے جو مسائل ہیں وہ مسائل حل ہوں گے۔ اور ایک مزاج یہ بھی بنانے کی ضرورت ہے کہ اگر کسی کی پہلی شادی ہو رہی ہو تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ غیر متعلقہ ہی سے کرے، یا اس طرح سے جو ہے وہ بیوہ سے نہ کرے، بلکہ ترغیب یہ دینا چاہیے کہ اس طرح کی خواتین کے جو مناسب رشتے ہیں ان سے بھی رشتہ کرنا چاہیے، اور ان کو ایک بیوی کی حیثیت سے اپنے گھر لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو ان چیزوں کے ذریعے سے یہ جو مسائل ہیں ان مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر مولانا محترم۔ ایک آخری سوال لے لیں گے مولانا محترم انشاءاللہ۔ جی اس میں ایک سوال یہ ہے کہ پلیز مینشن سورسز اور اسلامک ویب سائٹس ویئر ون کین فائنڈ انفارمیشن ٹو ایجوکیٹ اور کاؤنسل stubborn wife as mentioned by you۔ کچھ یعنی ویب سائٹس وغیرہ یا کچھ مراجع وغیرہ کے بارے میں درخواست کر رہے ہیں جہاں پر کاؤنسلنگ کیا جا سکتا ہے۔ اس میں تو ایسا ہے کہ جو ہمارا نظم ہے وہاں IMA کا، تو وہ اس سلسلے میں ایسی چیزوں کی نشاندہی کرے گا
خود مرکز جماعت سے بھی کاؤنسلنگ وغیرہ کا نظم جو ہے، فیملی کاؤنسلنگ کا نظم، یہ خود جو ہے وہ مرکز نے اپنے پالیسی پروگرام میں شامل کیا ہے، اور مختلف اسٹیٹس میں اس سلسلے میں جو ہے وہ کام بھی ہو رہا ہے. تو مرکز سے اس طرح کی چیزیں حاصل کر کے اسے اپنے گروپ میں شیئر کریں، اور جو اس سلسلے میں اہم کتابیں وغیرہ ہیں ان کی طرف بھی جو ہے وہ رہنمائی ہو جائے گی. ویب سائٹس وغیرہ بھی ہے، اس میدان میں لوگ کام کر رہے ہیں، ایکسپرٹس ہیں، تو ان کے تجربات سے بھی فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا. ہندوستان میں تحریک اسلامی کی نگرانی میں مختلف شہروں میں فیملی کاؤنسلنگ کے سینٹرز چل رہے ہیں، اور اس میں تجربہ کار لوگوں کے ذریعے سے لوگوں کی رہنمائی کا کام کیا جا رہا ہے. بہت سے مسائل جو ہے وہ کاؤنسلنگ کے ذریعے حل ہوئے ہیں، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بہت سے خاندانی مسائل اگر صحیح رہنمائی ہو جائے، کاؤنسلنگ ہو جائے تو وہ حل ہو جاتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ مرکز سے بھی حاصل کر لیں، مولانا عظیم اسلام صاحب سے بھی حاصل کر لیں، اور اس کی رہنمائی جو ہے اپنے ممبران کو اور گروپ کے اور جو واپس لگانا ہے ان کو کر دیں، تو اس سے کافی فائدہ ہوگا انشاءاللہ.